کی کوئی سلامتی ہوش آیا ہے ابھی کہ حکیم الامت کی ایک کتاب آوال قرآنی یہ نظر سے گزری اور اس کے بعد پھر تھوڑا اٹھا. بات یہ ہے یہ جو حکیم الامت ہے جن کو آج امت کا باپ سمجھا جاتا ہے جب یہ کام کر سکتے ہیں جب ایمان کا یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ کسی سے اگر تمہیں بدلہ لینا ہے انقلاب کی خواہش ہے تو ایک مٹی کسی ہندو کی قبر کی جمع کرو کسی عیسائی کی قبر کی اگر مل جائے کسی یہودی کی قبر کی ایک برباد گھر کی مٹی لو اور اس کے بعد ایک تھالی میں لینے کے بعد اس مٹی کو ڈالو اور سندروس اور کندروس کی دھوئی لو اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھو اور اس کے بعد تھوڑی سی مٹی تھالی سے نکال کر اور اپنے دشمن کے گھر میں پھینکو پھر تماشا دیکھو لیکن جتنا انتقام لینا چاہیے اس سے زیادہ نہ لینا بس تکلیف کہ اصل وجہ یہ ہے جو ایمان کے ساتھ جو یہ معاملہ حکیم الامت نے کیا ہے یہ بہرحال کے سر پر بٹھائے جاتے ہیں آنکھوں کے تارے ہیں تو ایمان کی قدر یہ ہوئی ہے تو امت میں جس کو ایمان کہتے ہیں وہ ایمان نہیں ہے جس سے اللہ نے وادا کیا یہ تو یہ ایمان ہے حکیم الامت پھر دور گزرا پھر شاہ ولی اللہ کی کتابیں سامنے آئی یہ حجت اللہ البالغہ ہے کہ اللہ کے بندوں کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جن میں زنان پن ہوتا ہے کچھ ایسی خواتین ہوتی ہے جن کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے اسی طرح سے کچھ فرشتہ صفت ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو فرشتوں کے ساتھ وہ شامل ہو جاتے ہیں اللہ اس پر بھی انعام کرتا ہے جیسے فرشتوں پر انعام کرتا ہے اور وہ کاروبار دنیا میں شامل ہو جاتا ہے میں نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے ابھی تو قطب رفتار نے مارا تھا اب یہ جو تمہارے عام ولی اللہ ہے یہ بھی فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گئے بس اب قرآن گیا اور حدیث کی بات ذرا آگے بڑھا الفاظ العارفین کے علم اٹھے تو معلوم ہوا کہ پورا خاندان دادا سے لے کر اور پوتے تک سارے کے سارے خدائی کے اندر تخلیق ہوئے یہ اللہ کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کے کھیلے ہوئے بتایا کہ تایا میں ابو رضا محمد اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اس نے کہا اولیاء تو ہوا کرتے تھے شاہ ولی اللہ الفاظ العارفین میں لکھتے ہیں کہ میرے دایا میں جو باپ کا بڑا بھائی ہوتا ہے اس نے کہا کہ کیا کہتا ہے کون ہوتے تھے اولیاء صاحب تو لکھتے ہیں تو شخص نے کہا کہ حضرت بایزید بستانی یہ جو تاریخ میں آتے ہیں اولیاء کے سردار یہ اچھے بہت صاحب فنحال حنبلی کہتے ہیں میرے دایا نے کہا کہ وہ کیا کرتے تھے اس نے کہا حضور ایک آنکھ ڈال دے تو کھڑا کھڑا آدمی تھام سے گرتا تھا ختم کر میرے دایا نے پوچھا اور کہا اور کیا یہ کوئی کم ہے کہنے دایا نے فرمایا تو نے یہ بات بتائی ہے بایزید بستانی کی لیکن میرے دل کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر تربیت کی ہے تو اب اگر میں ایک نگاہ ڈالوں تو کھڑے انسان کو مار ڈالوں گا دوسری نگاہ ڈالوں تو کھڑا ہو جائے یہ کہتا رحمت اللہ موت کی طرف کے نیچے مسجد میں کھڑا ہوا تھا ایک نگاہ ڈالی ہے طرف سے پھر گیا جس نے یہ کہا تھا کہ ولی اللہ نہیں ہوتے اس نے کہا دیکھ یہ مر گیا ہی ہوتا ہے اس نے کہا حضور بالکل مر گیا کہا زندہ کر دوں کیا آپ کی مہربانی ہوئی دوسری نگاہ ڈالی ہے کھڑے اب یہ پڑھنے کے بعد سراغ مل گیا کہ بات کہاں ہے اللہ نے فرمایا اگر تم مومن ہو گئے تو دنیا میں بھی سربلندی تمہارا حق ہے کامگار تم ہو گئے غلبہ تمہیں نصیب ہوگا دنیا میں مالک فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ یہ ہمارا وعدہ ہے خلافت کا دنیا آخرت تو ہے ہی پہلا آتے ہوئے پہاڑ
پھر تمہاری مشیت ہمیشہ راج کرے، تمہارے کسی حکم کو نکارا جائے، تمہاری جوانی پر بڑھاپا نہ آئے، تمہاری خوشی کو غم میں ستائے، تمہاری تندرستی بے پرواہ رہے بیماری سے، وہ تو دور ہمیشہ کا ہے ہی، لیکن وہ افراد کو پونہا مضبوط مل جائے، وہ بخود قریب اس دنیا میں بھی سربلندی تم کو ملے گی، کامدار تم ہو گئے، تمہارے دین کو دمکلش کو ہوگی، تمہارے خوف کو اللہ امن دے گا۔ بات کیا یا پورنی لا یشرکون بی شیئا، دیکھنا بندگی صرف میری ہوگی اور میرے ساتھ شریک کوئی نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن جب میں نے اپنے بزرگوں کی حالت دیکھی اور اس کے بعد پھر 2 برس پہلے الٹا ہے جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں، تو ہر جگہ یہی ہے کہ ہم مشترک ذاتوں میں سے ایک ساتھ ہیں، کبھی اللہ کے ساتھ ملنے کے بعد پھر ہم پڑھائی کرتے ہیں، اور کبھی ہمارے دل میں آ جائے رغبت پیدا ہو جائے تو بندگی کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم مشترک ساتھ ہیں، ہم نے بندگی کے لیے اتفاق ہے اور خدائی کے لیے، تو یہ مسئلہ تھا۔ اس کے بعد پھر میرے بھائیوں جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، دیکھا کہ اور سارے مسئلوں کو اٹھاتے ہیں لیکن ایمان کے مسئلے سے تعلق نہیں کرتے۔ اسی جماعت میں شریک ہوا ہوئے اقامت دین کی تحریک لے کر اٹھنے والے 8 سال تک ان کے ساتھ رہا ہوں، دیکھا کہیں ایمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ان سے نکلا ہوں اور اللہ سے کہا کہ مالک اب کہیں کوئی راستہ نہیں ملتا، پھر خود تعلیم حاصل کی ہے، سمجھتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی ایک مسئلہ جو مالک پر مانتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے میں نے ان کو سیرگاہ میں نہیں بھیجا ہے کہ سرکش کریں، پھولوں کی رانائی کو دیکھیں اور اشش کرے اور کوشوں پر ہاتھ ڈالے اور پھولوں کی دیکھ پر سو جائے، جہاں سے گندراتے ہوئے چلے جائے، اس کے بعد کچھ نہ ہو۔ ہماری فرماتا میں بھی نہیں بھیجا ہوں وما خلقت السماوات والارض وما بینہما لاعبین ماں خلقنا ہوا الا بالحق۔ مالک نے فرمایا تم کو جوانی کی ہے، تمہارا حق تھا جوانی کا گرم تیار خون کی گرمی کے ساتھ حیوان بن دیتے ہو، مارکیٹ کو جوانی سے ڈر گئی، چند دنوں کے بعد جوان کی کمان سب جائے گی اور آخر کار ہمارے پاس پہنچنے کے بعد بس فیصلہ ہوگا اسی بات کے اوپر جس کے لیے ہم نے کو پیدا کیا ہے۔ تو بھائیو بات ایک بات کڑوی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ایمان جس کو کہتے ہیں کہ امت کے لیے اس کی کتاب زندگی سے الگ کرتا لگے ہیں، نگاہ داروں کا توحیدی کہلاتے ہیں، جن کے ڈنگ کے ٹکڑے ہیں، ان کا عالم کیا ہے؟ اللہ فرمائے کہ کوئی مر کر اس دنیا سے چلا جائے تو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ جو مر گیا ہے اب قیامت تک کے لیے اس کے اس جسد منصوری میں اب روح واپس آ جائے اور یہ زندہ ہو جائے، اب یہ نہیں۔ اللہ کی کتاب فرما دے کہ بھائی اللہ ترجع الامور کلها، کہ اللہ سارے معاملات کا فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا فیصلہ کرنے والا ہو۔ اب یہ معمولی چیز کو آپ دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ توحیدی اور ایماندار کہلائے جاتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچو، درود پڑھو، سلام کہو، سنیں گے۔ کہا گیا کہ اللہ تو بغیر کسی استثناء کے کہتا ہے کہ جو مر گیا یہ سارے کے سارے مردے ہیں، اب کسی معجزے کی بات اور ہے، حضرت عیسیٰ کا کوئی معاملہ پیش کر دو، یا تم حضرت موسیٰ کے وقت کا ایک واقعہ، وہ معجزات ہیں اور معجزات حضور کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کوئی استثناء نہیں ہے جو مرا ہو اس کے بعد قیامت سے نہ پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بخاری کی حدیث میں کہ جب مجھ کو 2 فرشتے جبریل اور میکائیل علیہ السلام لے گئے اور جنت الفردوس کی سیر کرائی، میں نے بڑی تعریف کی کہ سب سے اچھی جگہ تم نے اب دکھائی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے سر کو اٹھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سر کو اٹھایا تو جنت الفردوس سے بھی اچھی جگہ مجھے نظر آئی، اچھی جگہ۔ میں نے کہا یہ جگہ کیسی ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کا مقام ہے۔ نبی صاحب فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں کہ میں نے کہا جب میرا مقام ہے تو مجھے چھوڑو میں داخل ہو جاؤں۔ دونوں فرشتوں نے کہا کہ جگہ تو آپ کی ہے لیکن آپ کی عمر کا ایک حصہ باقی ہے، آپ اسے پورا کر لیں تو اس کے بعد داخل ہو جائیں۔ قرآن یہ فرمائے، حدیث بخاری کا یہ فرمان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر
ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اسی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اختلاف پیدا ہو، اور وہ اللہ کا وہ بندہ یار ہاتھ صالح سین وہ اس حالت میں محبت کے اس طوفان کے اندر کہ جب ہوش سے باہر ہو گیا دنیا کا سب سے بڑا ولی نمبر 2 ہے، کہ وہ کہتا ہے نہیں وہ بات نہیں ہو سکتی، تب یہ اللہ کا یہ سب سے بڑا ولی یہ قرآن یاد دلاتا ہے، اور اس جوش محبت کے اندر کہ یار بابا محمد رسول خلق نہیں کافی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اللہ کے بشر تھے، وہی اترتی تھی ان کے اوپر، لیکن پہلے بھی رسول یہ بھی وفات پا چکے ہیں، اور اگر یہ وفات پا گئے تو کوئی نئی بات کیا ہے، وفات تو ہر انسان کے لیے جو آیا ہے مقدر ہے، وقت کی بات ہے، آگے اور پیچھے کی بات ہے۔ پھر ان کا میتم و میتم ایک پر اجماع ہو گیا، سارے صحابہ میں خدشات پیدا ہوا تھا۔ وہ بات ہونے کے بعد کچھ زمانہ گزرا ہے کہ یہ غضب ڈھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرد کے اوپر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب ایک حالت آپ کی بیماری سے یہ تھی، کبھی چہرے پر چادر ڈال رہے ہیں اور کچودان چھینتے ہیں، اور زبان کے اوپر یہ کلمات ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر اہل کتاب کو بتایا گیا، تم بھی اہل کتاب کی صورت اختیار نہ کرنا امتیوں۔ اہل کتاب میں جو شرک داخل ہوتا ہے وہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کی پوجا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عائشہ دوسری روایت میں کہتی ہیں کہ اسی لیے صحابہ کرام نے میرے حجرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی تاکہ وہ محفوظ رہے، سجدہ گاہ بننے سے، لیکن وہ سجدہ گاہ کو حد جلدی بن گئی۔ حضرت جندب مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہیں 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ من کان قبل قالوا یتخذون قبور انبیائہم مساجد، کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب امتیں گزری ہیں شرک ان کے اندر آیا ہے، اولیاء اور انبیاء کی قبروں کی پوجا کے لیے انہوں نے اللہ کے گھر کی طرح سے ان کا گھر بنایا ہے، حج کی بجائے اس نام رکھا ہے، طواف کو چہرے منہ میں کروانا ہے، اور اس کے بعد بجٹ کو قوالی کے نام سے منسوخ کیا ہے، اور پھر دندوت کو انہوں نے حج تعلیمی کا نام دینے کے بعد یہ سارا اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا ہے۔ تو یہ بات تھی، لیکن بنیاد کیسے فراہم کی جائے، بات طویل ہو جائے گی، اس لیے میں مثبت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ایک روایت ان اللہ حکم علی الارض القاتل القاتل انبیاء، یہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے انبیاء لاشوں کو کھانا۔ گویا اب تیاری شروع ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو سارے انبیاء کی لاش وہ دلیل بنا کر کہا جائے کہ اسی صورت میں ہے، اور اس کے بعد روح ڈالنا باقی ہے، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے قبر میں، پھر اس کے بعد کسی قبریں مجاہد میں اولیاء مان کر اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ امت نہ مانے، لیکن امام بخاری نے کہا جھوٹی روایت، اس کے اندر کوئی چیز صحیح ثابت نہیں ہے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے لاشوں کو کھاتی ہے زمین یا نہیں کھاتی، کوئی اس کے تو دلیل نہیں ہے۔ اور کیا وہی جو اللہ نے اس کو علم دیا تھا، یہ روایت ہے، وہ اس کی اہمیت جو بھی کہتا ہے کہ مجھ سے میرے استاد عبد الرحمان نے یزید ابن جابر نے روایت کیا، امام بخاری اپنی دونوں کتابوں میں رجال کی کتابیں ہیں تاریخ کبیر اور صغیر میں لا کر کہتے ہیں کہ یہ اور ابو اسامہ جو اس کا ساتھی ہے کوفے والا، اس نے سوچتے سمجھتے اس میں تبدیلی لایا ہے، دادا کے نام کو بدل ڈالا ہے۔ جس نے سنا ہے وہ عبد الرحمان ابن یزید ابن تمیم ہے، دادا کا نام جابر نہیں ہے، جو دادا جس کے دادا کا نام جابر ہے وہ تو سچا اور سکھا ہوئی ہے، اس نے منکر الحدیث سے سنی ہے اور نام بدل دیا دادا کا، تو منکر حدیث کو اس نے صحیح حدیث بنا دیا۔ تو یہ بخاری اللہ رحمت فرمائے کچھ ہی وقت ظاہر کرتے ہیں، لیکن دنیا ہے یہ 200 برس گزرے ہیں، ایک مسئلہ اٹھایا ہے، اسلام کے ذریعے سے اللہ نے دنیا جیتی تھی اور جو وعدہ کیا تھا غلبے کا وہ غلبہ حاصل ہو گیا، اب عیش حسرت سے خزانے بھرے ہوئے
طلباء کو یہ شوق ہوا ہے. اب اس کے بعد اسلام کے ساتھ نئی تفریح ہو رہی ہے تشریح کے ساتھ. اب مسئلہ اٹھایا گیا خلق قرآن کا اور اس کے اوپر ایک ایسا نظریہ جو بہرحال قرآن و حدیث کے خلاف تھا اس پر مجبور کیا گیا جس میں احمد ابن حنبل ہے. یہ ایک پر قائم رہے مقابلہ کیا ہے. 4 فرقہ کا مقابلہ کیا ہے اور اس کے بعد امت کے اندر ان کا وہ نمبر ہو گیا کہ یہی ہے صحیح معلومات ہے اس پر کر دی. اب شیطان نے ان پر حملہ کیا کوشش کی تھی اس نے حضرت عمر کے اوپر بھی جواب کے لاج مبارک مضبوط کی وہاں ناکام ہوا. اب ان کے اوپر حملہ کیا انہوں نے بنیاد فراہم کر دی کہہ دیا کہ ہاں جو مرتا ہے قبر میں جانے کے بعد رافی وہی الکافی کی روایت لانے کے بعد بالکل وہی چیز کہ پھر 2 فرشتے آ کر جسما میں روح ڈال دیتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے قیامت تک زندہ رہے گا. بیڑا پار ہو گیا. اب بنیاد آ گئی صرف اللہ کے نبی خود زندہ نہیں بلکہ سارے لوگ زندہ ہیں. پھر قبریں اونچی کرو کرف لگاؤ اس کے اوپر مجاہد کرو اس کے لیے پکارے دو اور مسلمانوں یہاں پر کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور یہ اس کے بعد پھر اللہ کا قدم پڑھا. اور اللہ کے لیے جو گالی تھی اس امت نے منہ بھر بھر کر دیا اور ان کے علماء کے بلد دلیل اتنے تیمیہ اتنے طیب اتنے حجر اتنے کثیر ان کو آج امت سر پر بٹھاتی ہے. ساروں نے یہ قبول کر لیا اللہ اس کے رسول کی بات کو رد کر دیا. تب اللہ نے ناکوں کے اوپر یہ خواب ڈالی ہے. تب ماتوں پر چھوڑنے کو یہ لکھوں پر ڈوبا گیا ہے. تب ماں اور بہنوں کے آنکھوں کے کفن داغدار ہوئے ہیں اور 30 اور 40 برس سے ہماری مائیں اور بہنیں ہماری بیٹیاں ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں کے بستروں پر اولادیں جلوا رہی ہیں اور ہم 14 اگست مناتے ہیں ان کی عصمتوں کی بربادی کا جشن مناتے ہیں. یہ ہوتا ہے جب ایمان بدل جائے جب ایمان میں یہ کس طرح سے داخل کر دیا جائے کہ پوری امت کے جو علماء صحیح معنوں میں وہی فیصلہ کو طاقت رکھنے والے تھے ایک آواز سے انہوں نے مان دیا کہ جیسے سے سنتے زندہ ہے. یہاں تک کہ اس کو مانا کہ اگر 50 برس کے بعد بھی ایک شخص داخل ہو گیا قبر میں دوسرا اس کا ساتھی زندہ ہے قبر کے پاس پہنچے گا تو قبر والا اس کی آواز سنے گا دیکھے گا پہچانے گا خوش ہوگا دعا کرے گا. اب کیا رہ گیا بھائی اور اس میں نمبر کس کا ہے معاملے لوگ نہیں ہے. امام احمد سے شروع ہوا ہے ہر ایک چھوٹی چیز میں میاں نذیر اور اس کے بعد نواب صدیق الحسن خان قاسم نانوی محمود الحسن خان خاندان ولی اللہ سارے خاندان ساری دنیا اس میں شریک ہو گئی. اب بتاؤ اب ایمان کے لیے کچھ پہلے ہی چوٹ کھا رہے تھے. اس صوفیہ نے توحید کو اتحاد میں بدل دیا تھا. مالک فرماتا ہے نہیں تو کمسٹری شہی مالک کی تو کوئی مثال نہیں ہے. کوئی لگتا ہے گانا اللہ شریف کو کہتا ہے اور بیت المجود کے نظریے نے کیا کر دیا کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. بتاؤ ذات کے شرکوں کی کوئی انتہا نہیں. اب دونوں نے مل کر مارا ایک طرف سے تصوف پایا دین کی توحید کو اس نے اتحاد میں بدل دیا اور دوسری طرف سے کم پرستی کی یہ جرم مہیا ہو گئی اور پھر امت کے اوپر اللہ دے یہ جنگل نہیں بلکہ انگارے برسائے زمین میں دعویٰ ہوگا اور اس وقت تک میرے بھائیوں یہ دور ختم نہ ہوگا. کوئی دقت کا بنیادی دقت کا دور ہے جب تک فکر ہم نہ کرتے ہیں. لیکن دنیا کی بربادی تو آپ پکڑانے لگے اس کے بعد ایک دور آ جاتا ہے ختم ہونے کا یہ دور. لیکن جہنم کی آگ سے بند اس ایمان کے ساتھ پوری ہمت ہے جہنم کی آگ میں جا رہی ہے. اللہ اس کے رسول کا لیتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اب اس کے لیے خود ہی بتاؤ اس کے علاوہ اگر یہ بات نہ کی جائے کہ امت کے دل سے قرآن پر سے دماغ اٹھ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار بھی ہیں اور اس کے بعد بھی اللہ دنیا میں زمین کر رہا ہے. آخر کی بات جب دنیا کا جو مالک نے بتایا تھا کہ دنیا میں غالب ہو گئے جب یہی غالب نہیں ہو رہے تو یہ بات تو ہمارے تجربے سے ثابت ہوئی کہ اس وقت کی بات ہوگی یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اب اسی لیے آپ کے سامنے میں یہ لایا ہوں اس کو تم ایمان سمجھتے ہو میرے بھائی جو ایمان کے رمضان تم کو قرار دیتے ہو جو تمہارے رحمت اللہ علیہ اور امام اعظم قرار دیتے ہو جن کو جنہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اللہ کے نبی سب کو اس طرح سے تکلیف کے ساتھ نوازا ہے یہ ایمان نہیں کھڑے ہے. تو خود صبح تو خود ساری ان باتوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول فصل کی سنت کی طرف لگا کے پاس رکھ لو. یہ سارا جو مواد آ رہا ہے یہ سارا کچھ دل کے علاوہ تو پھر کرتا کیا ہے ایک ہی طریقہ
طریقہ آیا ہے. اصلاح کا ایک طریقہ ہے. مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ایک ہی ایمان کی آزمائش میں ڈالا ہے, ایک ہی علاج ہے. اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. بس جیسے زمین آج سوکھی زمین بارش برسنے کے بعد اٹھے گی. مالک فرماتا ہے پورے حدیث میں یہ مردہ دل ہے, یہ جی اٹھ سکتے ہیں اگر اللہ کی بارش برساؤ پڑا سکے کی بارش کے ذریعے سے ان کے دلوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے. تو ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی دعوت حق اس کے جس کے لیے منیر عددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کبیر میں امام بخاری روایت کرتے ہیں ان کے ترجمے میں کہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں مکے پہنچا ہوں تو ایک تعجب انگیز معاملہ میرے سامنے آیا ہے کہ میں نے دیکھا ایک صاحب ہے جو اعلان کر رہے ہیں کہ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان لو فلاح تمہارے سر پر کھڑا کرے گی, کامیاب ہو کے رہو گے. جیسے دیکھنے کے بعد لیکن میں دیکھتا یوں ہوں کہ قوم کے کچھ لوگ ہیں کوئی خواب لے کر اس پر کھیل رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, کوئی ان کے منہ پر تھوک رہا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہے. یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی کہ ایک لڑکی بڑے برتن میں پانی لے کر آئی اور اس صاحب نے اس سے کہا کہ بیٹی کم نہ کر, تیرے باپ کو اللہ تیرا نہ چھوڑے گا. جیسے مجھے تعجب ہوا, میں نے پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے. جیسے لوگوں نے بتایا کہ ہماری قوم کے آدمی ہیں بڑے ہمارے معتمد تھے, محمد ان کا نام ہے, عبداللہ کے بیٹے ہیں, رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لات اور منات. حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر حنیف تھے, ایماندار تھے, مشرک نہیں تھے, تم ان کو نہ پکارو وہ تابوت نہیں تھے. یہ بات کہتے ہیں قوم کے ساتھ یہ ضرور کرتی ہے. کہتے میں نے پوچھا یہ لڑکی کون تھی جو پانی لائی تھی صاف کرنے کے لیے گندگی, تو کہا ان کی ایک بیٹی یہ زینب ہے. تو میرے بھائی جو معاملہ یہ ہوتا ہے, اور جب یہ تو خالص مشرک قوم میں توحید غلط کے خلاف کی آواز اٹھتی ہے, شرک نجات ہی اور تابوت کو بتایا جائے کہ یہ تابوت ہے جن کی دماغ پیشی کر رہے ہو, جان سے پوچھتے ہی انہوں نے جن کو برباد کیا ہے, تو کیسی قیامت آتی ہے کہ خالص مشرک قوم کی اہل کتاب کی تاریخ کیا کہتی ہے کہ آخری نبی ہے ان کے حضرت زکریا کو اسی توحید سے جو جن کو اپنی قوم کو بنو اسرائیل کو جب انہوں نے پکار کر کہا ہے کہ ظالموں تمہارا عالم یہ ہے کہ تم نے توحید کی بجائے تم ایک ایک درخت کے نیچے زنا کرتے ہو. توریت اور انجیل کے اندر جس کو زنا سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جنے کے معنی ایک عورت ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بھی جاری کا اقرار کرتی ہے اور اس کے بعد درپردہ سے اور ہوتے ہیں. اسی طرح سے مشرک ہے, اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی جھکتا ہے ان کے ساتھ. تو اس طرح سے اللہ نے یہاں یہ ایک چیز کہ جو اہل کتاب کے حضرت زکریا نے جب یہ کیا, تاریخ گواہ ہے کہ ان کو انہیں علماء نے بنو اسرائیل کے اپنی قربان گاہ عبادت گاہ کے اندر جہاں قربان گاہ تھی وہاں ان کو ذبح کیا ہے اور نشان وہاں لگا دیا. یہ کھیل ہم کو کوئی نہ کھیلے, ہم نے اپنے پیغمبر زکریا کو ہم کو پریشان کرتے کہ ہم نے یہاں لگا کیا ہے. اور یہی یہودی بادشاہ ہے فیروز ایلفاس تو اس کا بہت بڑا بادشاہ مانا جاتا ہے یہودیوں کا, ان کا بیٹا ہے لیکن اب روسوں کا غلام باجدار ہے. اس نے حضرت یحییٰ کا سر منایا ہے, سونے کے تخت پر رکھوا کر ایک رقاصہ کے تقاضے اور یہی توحید کی دعوت شرکت. جب بنو اسرائیل کے مولوں کے سامنے آج حضرت عیسیٰ جو آج بھی شرک موجود ہے, جب انہوں نے یہ کہا کہ سفیدی کھلی ہوئی قبروں تمہارا عالم یہ ہے کہ دیکھنے میں کیسے صاف ہو جائے پاپ معلوم ہوتے ہو, لیکن قبروں کے اندر جو سرام ہوتی ہے جو گندگی ہوتی ہے اس سے بڑے ہوتا ہے. تم برتن کے اوپر کے حصے پر صاف کرتے ہو اور گندگی اس کے اندر باقی ہوتی ہے. ایک تم اپنے مریض کے لیے پہلو پر میں دوڑ کے چلتے ہو اور جب تم پر قادر ہو جاؤ تو اس کو بعد اپنے سے زیادہ اس کو اللہ کا ذکر کرنا. تو ان کے ساتھ کیا ہوا, رومیوں میں جا کر بیان کیا گیا کہ بغاوت پر ابھارتا ہے اور کوشش کی تھی کہ ان کو پھانسی دلوا دی جائے, لیکن اللہ نے بچایا. اور وہ جب آئیں گے وہی مجھے اہل کتاب اس طرح کی عمر میں کسی کب وہ جب آئیں گے بات پوری صاف ہو جائے گی. یہ اصلی مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے. ہمیشہ میں نے کہا کیا بنی اسرائیل اور
اپنے ایک ہی مالک کو ربی و رب، وہ تمہارا اکیلا مالک ہے اور میرا بھی اکیلا مالک ہے. تو کیا ہے قوم نے؟ اور یہی اندیشہ ہے کہ جب یہ اہل کتاب آخری اہل کتاب امت جو جا رہی ہے، اس کے سامنے تاغیر کی آواز اٹھے گی، شرک کی رقم کو کھولنے کے بعد اس سے ہوگی. تاغوت کو بتایا جائے گا یہ تمہارے رحمت اللہ امام ہے، یہ تاغوت ہے جس سے مالک نے کہا ہے وہ من خود اس تاغوت کی وجہ سے ملتا ہے فقط سب سے کبھی ان کو سر کا تاج بنانے کے بجائے ان کی ایک ایک بات کو یہ مرے نہیں ہے، یہ کاش مرے ہوتی. ان کی ساری کتابیں زندہ ہے جو قیامت تک سے روکا نہ گیا. اللہ کے خلاف آواز کو پھیلاتی رہے گی اور دنیا ان کو مانتی رہے گی. جب یہ کام کیا جائے گا اللہ ہی بچانے والا ہے. لیکن مالک فرماتا ہے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، دعوت کے ساتھ تم نے کفر نہیں کیا، اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اگر تم نے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کے مقامات آواز سے، اور اس کے بعد تلوار کی دھار ہو یا گولی کی آواز اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر میری رحمت کے متوقع رہو. مالک فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. مالک تو صرف ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے کہ ایمان لائے، ایمان کا حق ادا کرتے ہیں، پھر دعوت ہم اسے کھول کر پوری ان کی فراہ ان کا معاشرہ ہے ان کو نکال پھینکے، ہجرت کرنے پر مجبور کرے، اور ہجرت پر مجبور ہونے کے بعد بے صحابہ اور اللہ کی رضا کے لیے وہ ٹھکرا کے ہر چیز کو، اور آخر کار جو مالک نے فرمایا ہے جس حالات کو اپنے ہاتھ میں لے. مالک فرماتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کہ ہم نے سارا ہم نے رسول بھیجے ہیں، ہم نے کتاب اور کسوٹ کی حق ہم اس کے ذریعے سے مہیا فرمائی ہے تاکہ یقوم الناس بالقسط، تاکہ اللہ کے بندے کس طرح انصاف پر قائم ہو کر اللہ کی بندی کا کم کرے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ماننے والے بھی جن کی حیثیت نہ مانے گی. فرمایا بات نظر حدیث اور ہم نے رسولوں کی کیا کہ فولاد بھی تو ہے، اب فولاد ہاتھ سے لینا پھر اسلامی حجت ہو جائے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم نے کون سچا مجھے تم کو بھی آسمان نہیں ہے، بس ایک راستہ ہے. اور میرے بھائی اللہ کے اگر بنتے ہو، اگر سمجھتے ہو کہ یہ ہاتھ ایک دن اگر سینے پر پڑے ہوں اور جھلکنے لگے تو روک سکو. یہ آنکھیں جو چاہے آج ماں اور بہنوں کے اندر تکلیف نہ کرے، لیکن جب بتلا کر چڑھے گی تو بس میں نہ ہوگا بلکہ گھر والے آخر کار ان کے اوپر پچیاں باندھیں گے. یہ وہ جو آج کیا علی کے نعرے لگاتا ہے، کیا غوث کی مدد گزارتا ہے، یہ وہ جو حرام کھانے سے نہیں چکتا، اگر کھلا رہ جائے تو زیادہ اس پر باندھا جائے. اور یہ جو حرام شرک اور کفر کی کمائی ہے جس سے آج پیٹ بھرا جا رہا ہے، یہ پیٹ زمین کے اندر پہنچنے کے بعد جب یہ لاشا یہاں گھڑے میں داخل کیا جائے گا، یہ مغولوں کا راج ہوگا، سنگاتے ہو کے حضرت یہ پھٹ جائے گا. اور اللہ کے یہاں جب دن آئے گا اور حساب و کتاب کا، اس وقت یہ ہوگا کہ حضور بکروئی کو فاصلو رضا سوائے کریم ڈھک کے لے کر رگڑتے ہوئے کس جہنم میں لے جاؤ، اور تم کو قرار اسی میں لگا دیا اور اس کے سب کو جا کر جہنم کا ابلتا ہوا پانی کا پانی فرماتا پھر یہ بادشاہ سلامت، یہ قانون کے خزانے کے اوپر صاف بن کر بیٹھنے والے، یہ پیر صاحب نذرانے دینے والے، قدم بوسی کی طرف اپنی مریدوں کو راغب کرنے والے اور کہنے والے کہ اللہ میں ایک ہے. اگر کتا روکے گا تو کہے کہ لبیک اللہم لبیک، مرید کہے کہ حضرت جب کتے کی تم نہ سمجھو کہ کتے کی آواز سنائی دیتی، آواز تو اسی ایک ہی ہے، یعنی کتا بھی اللہ کا ذات کرتا ہے. ان کے خلاف ساری دنیا کے لیے اور یہی سے کمانے والا ہے اور اللہ کی بات کو چھپاتا ہے. اس میں زمین ہے سکون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللعینون. یہی وہ ہے جس نے امت کو برباد کر رکھا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ بات کو کھول کر اللہ کی کتاب کی ایمان کی بات کو، توحید کی بات کو، سنت کی بات کو، آخرت کے پیغام کو عام کرتا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ حضرت بیٹھے ہوئے گیارہویں کرنے والے کپڑا بندے دیتے اب اللہ کی ہوگا تو یہ بند ہو جائے گی، جب ہو جائے گی بدل جائے گی. جب سے یہ کمائی یہ روزگار بن گیا جس کے لیے اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویکتمون فضیلہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. جب یہ اللہ کی بات کو جو
رہے تھے لیکن سمجھتے تھے کہ بڑی کاریگری کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہوا. اللہ کے نبی صاحب نے فرما دیا قرآن کا یہ فرمان